नाहामदरीन खबरें हैं آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن آج ایک دفعہ پھر زور زبردستی بدماشی دھونس دھمکی مسل نظر آیا ہے۔ آج باجوڑ سے آپ کو کچھ تصویریں دکھائیں گے، اس سے آپ کو ڈر کا پتہ چلے گا کہ عوام کا ڈر کیا ہوتا ہے، عوام کا خوف کیا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی بتائیں گے کہ باجوڑ کے اندر انہوں نے کیا کر چھوڑا ہے، راتوں رات کیا کیا گیا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کارروائی ڈالی گئی ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو بڑی خبر ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی ڈیجیٹل میڈیا یا پاکستان کی میڈیا کی تاریخ کی کا سب سے بڑا انٹرویو آن کارڈ ہے، اور یہ انٹرویو ہے اینکر عمران ریاض خان صاحب کا۔ ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے، اس کے 2 پروموز جاری ہوئے ہیں۔ اب جو دوسرا پرومو جاری ہوا ہے اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، 3-4 باتیں عمران ریاض خان کی جو آن ایئر کی گئی ہیں، ان باتوں نے کھلبلی مچا دی، ان باتوں نے سب میں تھرتھری مچا دی ہے، اور وہ انٹرویو اب کچھ دنوں میں منظر عام پر آئے گا۔ ریکارڈ ہو چکا ہے، ایڈیٹنگ شیڈنگ سب کی ہو چکی ہے، بس رائٹ ٹائم پر وہ انٹرویو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب یہ انٹرویو امپورٹنٹ کس لیے؟ اس لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج کی گئی، اینکر عمران ریاض خان اس کا سب سے بڑا کرٹیک رہا، رجیم چینج کے اوپر بات چیت کرتا رہا۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ اینکر عمران ریاض خان کی بہت سارے معاملات کے عینی شاہد ہیں، بہت سارے معاملات کو بہت کلوز سے جانتے ہیں۔ ارشد شریف اور عمران ریاض خان صاحب وہ صافی ہیں جنہوں نے ہر پاور کوریڈورز کو، حکومتوں کو، رجیم چینج کیسے ہوئی، اس رات کو کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، پلاننگ کیا ہوئی، پلاٹنگ کیا ہوئی، یعنی ساری چیزوں کو یہ صافی جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ایک کہانی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کے چہرے پر ظالم کا چہرہ نظر آتا ہے، ایک ظلم کی داستان نظر آتی ہے، اور رجیم چینج کے بعد بنیادی طور پر اس ملک میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں کی گئی ہیں، ان کا جو بدترین شکار ہوئے وہ اینکر عمران ریاض خان ہوئے ہیں۔ لیکن اپنے اس پرومو میں جو انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر انہوں نے ایک شخصیت کے بارے میں کہا بڑا انٹرسٹنگلی کہ میں نے سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، وہ بندہ کدھر ہے، اور اس کی میرے بارے میں گفتگو یا بات چیت کیا تھی وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے گزشتہ رات شیر افضل مروت کو گھیرا گیا، اور چکدرا کے مقام کے اوپر انہیں گھیرا گیا۔ تو اب جو ڈیٹیلز کھل کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی، شیر افضل مروت کی گاڑی کو گھیرا گیا، لیکن اس کے بعد لوگوں نے سڑکیں بند کر دی، لوگوں نے راستے بند کر دیے، آگے سے پیچھے سے سڑکیں بند کر دی، اور میسو کراؤڈ نکلا، اتنی میسو تعداد میں لوگ نکلے کہ پولیس کو شیر افضل مروت کو فائنلی چھوڑنا پڑا۔ نہ صرف شیر افضل مروت کو چھوڑنا پڑا، بلکہ اس کے بعد شیر افضل مروت کو عوام نے لوگوں نے خود باجوڑ تک پہنچا دیا، اور باجوڑ میں آج تحریک انصاف کا ورکر کنونشن ہے۔ اب باجوڑ کے اندر رات کی تاریکی میں کیا کارروائی ڈالی گئی ہے کہ باجوڑ کی تمام تر سڑکیں کھود دی گئی ہیں، وہاں پر مٹی پھینک دی گئی ہے، تمام تر راستے بند کر دیے گئے، مین شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں، یعنی ہر چیز کو بالکل ٹھپ کر کے رکھ دیا گیا۔ تصویریں بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھیں، یعنی سڑکیں کھود دی گئی ہیں۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ خوف کی علامت ہے کہ پبلک نہ نکل آئے، عوام نہ نکل آئے۔ یعنی ورکرز کنونشن ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا میسو جلسہ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ روٹی چھوٹی دے گئے یا موسیقی نہیں بجے گی، بلکہ صرف ایک ورکرز کنونشن ہے کہ جہاں پر پہلے گمان کیا جا رہا تھا چند 100 لوگ یا ہزاروں لوگ اکٹھے ہوں گے، لیکن اب تو بات ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اب تو جو باجوڑ سے جو رات کو ویڈیوز آئی ہیں شیر افضل مروت کی، اور جس طرح سے اس نے لوگوں کو بلا دیا ہے، اب تو میسو کراؤڈ نکلے گا، لیکن اس سے پہلے ڈر خوف اتنا ہے کہ وہاں پر سڑکیں کھود دی گئی ہیں۔ یعنی بلاول بھٹو زرداری اگر جلسہ کرے، جلوس کرے، ورکر کنونشن کرے تو سلوٹ بھی مارے، آگے پیچھے گاڑیاں ٹوں 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 کرتی ہوئی ہارن بھی بجائیں، پروٹوکول بھی دیں۔ میاں نواز شریف کے لیے تو ریاست مشینری استعمال ہوتی ہے، یعنی خود بندے لا کر بٹھائے جاتے ہیں، بندوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، انہیں سہولتیں دی جاتی ہیں، نرم کرسیاں دی جاتی ہیں کہ یہاں پر بیٹھو، جھنڈے لگا کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا ورکر کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورکرز کنونشن یعنی ایک چھوٹی سی ایک گیدرنگ ہونی ہے، لیکن اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب جو خبر ہے باجوڑ سے، باجوڑ میں داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، شیخ قلعہ پل کے قریب مین روڈ کھود دی گئی ہے، وہاں پر گڑے مار دیے گئے ہیں۔ مین باجوڑ پشاور شاہراہ بھی ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی، مین شاہراہیں بند کر دی، سب کچھ روک لیا گیا، سب کچھ بالکل ختم کر دیا ہے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ خبر دیکھیں، جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ قوم ضد کر گئی ہے کہ ہم ووٹ عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں دیں گے۔ جاوید ہاشمی آپ جانتے ہیں مارشل لا دور کے سب سے بڑے کرٹیک، اور اس دور میں انہیں پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، بلکہ اتنا ٹارچر کیا گیا، وہ کہتے ہیں مجھے ننگا کر کے وہ برف کی سلپ